السلام علیکم۔ نصیب بے شک اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اے مشکلوں سے نکالنے والے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کتنے ہی گناہ گار سہی، ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت سلامتی دنیا و آخرت کی خیر و بھلائیاں نصیب فرما، ہم سب کی ہر قسم کی وبا اور بیماری سے حفاظت فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہم تیری رحمت اور بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ خوش رہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ ہمارے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے۔ اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ میں کفر اور فکر سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ
ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ اے اللہ، میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، اے گمراہ دلوں کو ہدایت سے مزین کرنے والے، اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ، اے سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، اے اللہ، میرے دل کو اپنے کلام کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم گناہ گار سہی لیکن تیرے بندے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری تمام مشکلات اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح کر اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں، ہماری اولاد میں برکت دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ اے رزق دینے والی اللہ، اے رحم کرنے والی اللہ، اے عزت دینے والی اللہ، اے کرم کرنے والی اللہ، اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، اے گمراہ دلوں کو ہدایت سے مزین کرنے والے، اے ہمارے پیارے اللہ، اے سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، اے اللہ، میرے دل کو اپنے کلام کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری آنکھ میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما۔ ہمیں ہر قسم کے شر، فتنہ، فساد سے بچا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے جن کی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما دے، سب کی سختیاں اور مشکلات دور فرما، ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں بخش دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ہر دن کو بابرکت دن بنا اور ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دروازے سے ڈھیروں خوشیاں، کشادہ رزق، دراز عمر، اچھی صحت، کامل ایمان اور اپنی عافیت والی بندگی عطا فرما۔ اے رزق دینے والی اللہ، اے شفا دینے والی اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے محبت کرنے والی اللہ، اے غیبی مدد کرنے والی اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما
اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار امتی ہم کو بنا لے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن و سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے معبود جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے لیے مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہے، جو منزلت میں تیرے قریب ہے، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہے، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، اپنی رحمت کے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے۔ میری دعا بخوبی قبول فرما، مجھ پر احسان فرما، میرے گناہ معاف کر دے اور میری خطا بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی۔ بس اے پروردگار میں اپنا رخ تیری طرف کر رہی ہوں اور تیری آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں، میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو آباد اور سرخیز بنا دے، ہم پر راز چوک آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ اے رب العالمین ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر دکھ درد تکلیف پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے اور جو دعا ہم نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے فضل اور مہربانیوں کی کوئی کمی نہیں، میں قدم قدم پر آپ کو احسان کرتا ہوا پاتی ہوں۔ اے ہمارے پیارے اللہ مجھ سے آپ کی مہربانیوں کا شکر ادا نہیں ہو پاتا، میری اس کمی کو درگزر فرما۔ یا اللہ مجھے ہر درد اور تکلیف سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے پیارے اللہ میرے دل کے سکون، میری خوشیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے دن ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، ہماری معافی قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری کوتاہی، ہماری کمی، ہماری زیادتی، ہمارے معاملات کی خرابی، ہماری عبادات میں کمی، ہمارا وقت کو ضائع کرنا، ہمارا مال کو ضائع کرنا، ہمارا دین کو ڈھال بنا کر غلط کاموں کو جاری رکھنا۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے دین سے دوری، ہمارے ظاہر و باطن کا فرق، ہم جہاں جہاں بھی چوکے رمضان کے مہینے میں بھی اپنی پرانی عادات اور روایات پر ہی چلا کیے، آپ معاف فرما دیں۔ اے میرے پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما اور جو بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کی محتاج نہ رہوں۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہر ماں کی بیٹی سلامت رہے۔ اے اللہ یہ بہت مہربان رحم کرنے والے عظیم بادشاہ، میں خاموشی اور ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اے اللہ میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات اور دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے والدین، سب رشتہ داروں اور تمام مسلمان مرحومین کو معاف فرما دے۔
اے ہمارے پیارے اللہ، جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اے ہمارے پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔